سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ میں نے تقریباً کوئی 20 سال پہلے غامدی صاحب کو پڑھنا شروع کیا اور ان پہ لکھنا شروع کیا، مطلب مجھے 20 سال ہو گئے۔ اب یہ جو جملہ کہا جاتا ہے نا، آپ نے غامدی صاحب کو سمجھا نہیں، مجھے اس وقت بھی یہ لوگ کہتے تھے، مطلب پرانے رٹے رٹائے جملے ہیں ان لوگوں کے۔ اس وقت میں قرآن اکیڈمی میں ریسرچ سینٹر میں ہوتا تھا ڈاکٹر اسرار صاحب کے یہاں، تو ان کے ایک آگے کچھ لوگ مجھے کہنے لگے کہ جی آپ نے سمجھا نہیں، یہ وہ آپ نے کتاب لکھ دی۔ وہ فکر غامدی کا پہلا ایڈیشن تھا میرا، ابھی اس کے 5-6 ایڈیشن پبلش ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ بات تو آپ کی بڑی ہے کہ میں نے سمجھا نہیں، تو ٹھیک ہے سمجھ لیتے ہیں، غامدی صاحب سے ملاقات ارینج کروا دیں۔ ان کا ٹھیک ہے۔ تو منظور الحسن صاحب تھے اور طالب محسن صاحب تھے، یہ اس وقت سینئر تھے المورد میں، قرآن اکیڈمی کے ساتھ ہی تھا، دوسری گلی میں تو المورد میں۔ تو وہ غامدی صاحب کے ساتھ پھر ملاقات ہوئی، اس وقت یہاں پہ پاکستان میں تھے، بہت پرانی بات ہے، میرے خیال میں 20 سال پرانی شاید بات ہوگی۔ تو اور پھر میں نے غامدی صاحب سے یہ کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے بھی کتاب لکھی آپ کے بارے میں، ہمیں جو سمجھ میں آیا ہم نے نقد کر دیا، آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ سمجھ میں نہیں آئے۔ اب میں آپ سے کوئی بحث نہیں کرنی، کوئی ڈسکشن نہیں کرنی، صرف میں یہ کہوں گا کہ جی مجھے آپ کی یہ بات یوں سمجھ میں آئی ہے، تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو صحیح سمجھ میں آئی، یا اگر صحیح سمجھ میں نہیں آئی تو یہ آپ کو غلط سمجھ میں آئی، میں اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ جی تو وہ بہت ساری باتوں پہ غامدی صاحب نے، میں سوال کرتا تھا اچھا مجھے یوں سمجھ میں آئی، آپ یوں ہی کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ صحیح سمجھے۔ بہت سی باتوں پہ انہوں نے اپروو کیا، بعض باتوں پہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس کو یوں نہیں یوں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ویل اینڈ گڈ۔ اچھا وہ جو فکر غامدی کا لاسٹ ایڈیشن تھا، وہ اس کے مقدمے میں نے باقاعدہ لکھا کہ یہ غامدی صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد، یعنی یہ اپرووڈ ہے، اب جو میری سمجھ۔ جی السلام علیکم استاد محترم، اللہ آپ کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے۔ میرا سوال آج یہ تھا کہ ایک بہت ہی مشہور اہل حدیث عالم ہے، نام میں نہیں لیتا ہے، حافظ بھی ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فکر غامدی کے عنوان سے، لیکن جب ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ فکر غامدی سے تو بالکل ہی ناواقف ہیں، لیکن ان کا اپنا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے آپ کے سامنے اپنی فکر پیش کی اور آپ نے ان کی فکر کی تصویب بھی کر دی، کہا کہ بالکل آپ نے میری فکر کو صحیح سمجھا ہے۔ تو اس دعوے میں کیا حقیقت ہے؟ آپ نے کوئی نام نہیں لیا تو میں اس کی تصدیق یا تردید کیسے کر سکتا ہوں؟ اس سے تو مجھے عالم الغیب ہونے کی مشق بھی کرنی پڑے گی۔ میں نام بھی لے لیتا ہوں، ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب کی بات کر رہا ہوں میں۔ دیکھیے میں سب ناقدین کی بڑی قدر کرتا ہوں۔ میں اس وقت لاہور میں تھا جب انہوں نے مجھ پر تنقیدات کا ایک سلسلہ لکھا تھا، اس کے بعد وہ ایک مرتبہ مجھ سے ملنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ جب کوئی آدمی ملنے کے لیے آتا ہے تو وہاں مل کر جزا فضا نہیں کی جاتی، کچھ موضوعات کے بارے میں بات ہوئی، اس میں میں نے ان کو بعض چیزوں کی طرف توجہ دلا دی، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں نے اس طرح کی کوئی بات کبھی نہیں کہی جس کا وہ حوالہ دے رہے ہیں۔ باقی انہوں نے بڑی حد تک جو چیزیں میری نسبت سے بیان کی ہیں ان پر مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ جہاں اعتراض تھا وہ میں بھی پیش کر چکا ہوں، اور سید منظور الحسن صاحب نے اس کتاب کا جواب لکھا تھا وہ بھی اس میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔